کیا آپ کو پتہ ہے جو پیکٹ ملک ہم سپر مارکیٹ سے لاتے ہیں وہ اتنے لانگ ٹائم تک خراب کیوں نہیں ہوتا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ بچوں کے فیوریٹ بلون کیسے بنائے جاتے ہیں؟ اور جو ہم اتنی خطرناک سگریٹ پیتے ہیں ان میں کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی ہیں؟ آج میں کچھ ایسی ہی چیزوں کے مینوفیکچرنگ پروسیس کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں لوگ ڈیلی بیسس پر استعمال کرتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیجیے گا۔ ببل گم، کیا آپ جانتے ہیں جس ببل گم کو بچے اتنے شوق سے کھاتے ہیں اسے تیار کیسے کیا جاتا ہے؟ ببل گم کو تیار کرنے کے لیے پلاسٹک اور ربڑ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ببل پیسٹ کو تیار کر کے اس کے اندر کلر اور فلیور کو ڈالا جاتا ہے اور پھر ببل کو سافٹ اور ٹیسٹی بنانے کے لیے اس میں گلوکوز اور سویٹنس کو ایڈ کر کے اسے اچھی طرح 20 منٹ تک مکس کیا جاتا ہے۔ مکس کرنے کے بعد اسے میلٹ کرنے کے لیے اسے بہت زیادہ ہیٹ دی جاتی ہے جس سے یہ ایک پیسٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اسے ایک مشین میں ڈالا جاتا ہے جو ان کو باریک لمبے رول کی صورت میں اپنے نوزل سے باہر نکالتی ہے اور پھر انہیں کنویئر بیلٹ پر ڈال دیا جاتا ہے جو انہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے فریزر تک لے جاتا ہے، اور جب یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ کر ریپ کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اور آخر میں ببل بن کر تیار ہو جاتی ہے۔ بلون، یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بلون کے بغیر کسی بھی پارٹی کی ڈیکوریشن انکمپلیٹ محسوس ہوتی ہے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ان بلون کو بنایا کیسے جاتا ہے؟ ان بلون کو بنانے کے لیے سب سے مین چیز ہوتی ہے ربڑ۔ بلون کو فیکٹری کے اندر تیار کرنے کے لیے پہلے لیکوڈ ربڑ اور نائلون کو اچھی طرح مکس کیا جاتا ہے اور پھر ان لیکوڈ کو ایک کنٹینر میں ڈال کر مختلف پگمنٹس میں ڈال دیا جاتا ہے جن سے یہ مختلف کلر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پروسیس آتا ہے ان بلون کو شیپ دینے کا، جس کے لیے ایک ایسی مشین ہوتی ہے جس کے دونوں طرف بلون نما بہت سارے سانچے لگے ہوتے ہیں جن کو ان لیکوڈ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ جب لیکوڈ سانچوں کے اوپر لگ جاتا ہے تو انہیں باہر نکال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان بلون کے اوپر کے ایجز کو رول کرنے کے لیے برش کو یوز کیا جاتا ہے۔ ان بلونز کے ایجز کو اوپر سے رول اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جب آپ ان کے اندر ہوا کو بھریں تو یہ ایجز اوپر سے باہر نہ نکلیں، اور نیکسٹ پروسیس میں ان کو فلیکسیبل بنانے کے لیے 15 منٹ تک گرم پانی کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے اور آخر میں انہیں ایک اسپیشل لیکوڈ میں ڈال کر بلور سے گزارا جاتا ہے جس سے یہ بلونز ان سانچوں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی پیکنگ کر کے انہیں مارکیٹ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ سگریٹ مینوفیکچرنگ، سگریٹ انسانی صحت کے لیے بہت خطرناک چیز ہونے کے باوجود بھی پوری دنیا میں لوگ اسے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پیتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اتنی خطرناک چیز کو بنایا کیسے جاتا ہے اور اسے بنانے کے لیے کن کن چیزوں کو یوز کیا جاتا ہے؟ سگریٹ کے لیے سب سے ضروری چیز ہوتی ہے تمباکو، جس کو کھیتوں میں بہت حفاظت اور محنت سے تیار کیا جاتا ہے، اور جب تمباکو کی فصل بن کر تیار ہو جاتی ہے تو اسے فیکٹری میں بھیج دیا جاتا ہے اور فیکٹری میں پہنچتے ہی سب سے پہلے تمباکو کے خراب پتوں کو الگ نکال دیا جاتا ہے اور جو پتے ٹھیک ہوتے ہیں انہیں ہیٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو سکے۔ جب یہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو جاتے ہیں تو انہیں ایک مشین میں ڈال کر چھوٹے چھوٹے پیسز میں کرش کر دیا جاتا ہے اور پھر انہیں سگریٹ بنانے والی فیکٹری میں بھیج دیا جاتا ہے۔ فیکٹری میں جاتے ہی اس تمباکو کو مزید چھوٹے پیسز میں کرش کر کے نیکسٹ پروسیس میں سگریٹ پیپر کو تیار کیا جاتا ہے، اور جب سگریٹ پیپر تیار ہو جاتا ہے تو اس پیپر کو سگریٹ کی شیپ دی جاتی ہے اور اس کے نیچے کی طرف فوم کو ڈالا جاتا ہے تاکہ اسے پکڑتے ہوئے ہاتھ نہ جلے، اور اینڈ میں ان کے اندر تمباکو کو ڈالنے کے بعد انہیں پیکنگ کر کے سیل کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ ٹشو ہمارے ڈیلی لائف میں استعمال ہونے والی ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروڈکٹ ہے جسے ڈیلی لوگ کروڑوں کی تعداد میں یوز کر کے ویسٹ کر دیتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کو مینوفیکچرنگ کیسے کیا جاتا ہے۔ دراصل ٹشو کو بنانے کے لیے ریسائیکل پیپر کو اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر ان پیپر کو ایک مشین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے جو ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیتی ہے، اور پھر ان پیپرز کے ٹکڑوں کے اندر پانی کو ایڈ کر دیا جاتا ہے اور ان کو اچھی طرح مکس کیا جاتا ہے، جس کے بعد ایک پلپ مٹیریل تیار کیا جاتا ہے۔ اس مٹیریل کو ایک مشین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے جو ان کے اندر ان کو اچھی طرح نکال دیتی ہے، اور نیکسٹ پروسیس میں اسے کلین واٹر میں ڈال کر صاف کیا جاتا ہے اور پھر اسے ایک مشین میں ڈال کر اس کے اندر سے سارے پانی کو نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے اسے ایک رولر کے نیچے سے گزارنے کی جس سے اس کے اندر کا سارا پانی نکل جاتا ہے اور یہ پلپ ٹشو بننے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس موٹی شیٹ کو ایک کنویئر بیلٹ کے ذریعے ایک مشین کے اندر ڈالا جاتا ہے جو اس کو ٹشو کے سائز جتنا باریک کاٹ کے ایک رولر پیپر لپیٹ دیتی ہے، اور اس کے بعد اس رولر کو ایک مشین کے اندر ڈال دیا
دیا جاتا ہے جو اس کی ہارڈنس کو ختم کر کے اسے سموتھ بنا دیتا ہے، اور آخر میں اسے ایک مشین کے اندر ڈال کر اس کو ٹشو کے سائز میں کاٹ کر ایک دوسرے کے اوپر تہ لگا کر پیک کر دیا جاتا ہے اور ٹشو بن کر ریڈی ہو جاتا ہے۔ پیکٹ ملک گاؤں کے اندر لوگ زیادہ تر فریش اور تازہ دودھ استعمال کرتے ہیں، لیکن شہروں کے اندر لوگوں کو فریش دودھ کی سہولت بہت ہی کم میسر ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ تر پیکٹ ملک کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ پیکٹ ملک کو اتنے لمبے عرصے تک خراب کیوں نہیں ہوتے ہیں اور آخر اسے بنایا کیسے جاتا ہے؟ کسی بھی پیکٹ ملک کو بنانے کے لیے سب سے پہلے فارم سے گائے یا بھینس کا فریش دودھ نکالا جاتا ہے اور پھر اس دودھ کو فیکٹری کے اندر بھیج دیا جاتا ہے۔ فیکٹری کے اندر جاتے ہی سب سے پہلے اس دودھ کو ایک کنٹینر کے اندر ڈال کر اچھی طرح سپن کیا جاتا ہے تاکہ ساری کریم اس کے اوپر آ جائے۔ اگر فیٹ ملک تیار کرنا ہو تو اس کو دودھ میں ہی مکس کر دیا جاتا ہے، اگر لو فیٹ ملک تیار کرنا ہو تو اس کے اوپر سے ساری کریم فیٹ کو نکال لیا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر وٹامن اے اور ڈی اور کچھ منرلز کو ڈال دیا جاتا ہے جو اس کو اور اچھا بنا دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک HDSD پروسیس کیا جاتا ہے جس میں دودھ کو 72 ڈگری تک بوائل کیا جاتا ہے، اور اس پروسیس سے دودھ کم سے کم 6 منتھ تک فریج اور گرمی میں بھی خراب نہیں ہوتا۔ جیسے ہی دودھ بوائل ہو جاتا ہے اور اس کے اندر موجود ساری بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں تو اس کو فریزر کے اندر ڈال کر فوری ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اور جب یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ان کو پیکٹ یا ڈبے کے اندر ڈال کر مارکیٹ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اسٹرابیری جیم کا استعمال بیکری میں کیکس اور مختلف سویٹس ڈشز کے اندر کیا جاتا ہے، ایون کہ لوگ اسے ناشتے میں اپنے بچوں کو بریڈ کے اوپر لگا کر دیتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ جیم کو بنانے کا پروسیس کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے گارڈن میں سے ان سب اسٹرابیریز کو سلیکٹ کیا جاتا ہے جو پک کر تیار ہو چکی ہوتی ہیں، اور پھر انہیں فیکٹری میں لایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے انہیں ایک ایسی مشین میں ڈالا جاتا ہے جو ان اسٹرابیریز کو گرین لیوز سے الگ کر دیتی ہے، اور پھر انہیں اسٹرابیریز کو کنویئر بیلٹ کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے جس سے ایک ورکر ان میں موجود بچی ہوئی لیوز کو الگ کر دیتا ہے۔ انہیں پانی سے بھرے ہوئے ٹب کی طرف بھیج دیا جاتا ہے جو ان کے اوپر سے ساری بیکٹیریا اور گندگی کو صاف کر دیتی ہیں، اور جب ان کی صفائی کا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو انہیں فریز کر دیا جاتا ہے، اور جب یہ فل فریز ہو جاتی ہے تو انہیں ایک بڑے سے کنٹینر کے اندر ڈال کر شوگر کو ایڈ کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ مشین ان دونوں مکسچر کو ابلتے ہوئے پانی کے اندر ڈال دیتی ہے، اور پھر اس کے اندر پیسیفین نام کی ایک چیز کو ایڈ کر دیا جاتا ہے جو اس کو ٹھیک بنا کر جیم کی شکل میں لاتی ہے، اور جس کے بعد جیم پیکنگ کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انہیں بوتل کے اندر بھر کر آگے کی طرف بھیج دیا جاتا ہے جہاں ایک مشین ان کے اوپر کیپس کو لگا کر سیل کر دیتی ہے، اور اینڈ میں ان پر برانڈ کا لیبل لگا کر انہیں مارکیٹ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ کپ نوڈل ایک ایسی چیز ہے جو چند منٹوں میں پک کر تیار ہو جاتی ہے، اور آپ نے اکثر سپر مارکیٹ میں سے کپ نوڈل دیکھے ہوں گے جو فیکٹری کے اندر ہی تیار کیے جاتے ہیں، بس آپ کو صرف ان کے اندر گرم پانی ڈالنا ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ان میں ٹیسٹ لانے کے لیے کن کن چیزوں کو یوز کیا جاتا ہے اور ان کو بنایا کیسے جاتا ہے؟ فیکٹری میں نوڈل بنانے کے لیے سب سے پہلے آٹا، نمک، پانی کو ایک مشین کے اندر ڈال کر ان میں انگریڈینٹس ایڈ کرتے ہیں، اور پھر ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ایک نوڈل مشین میں ڈال دیا جاتا ہے جو اس مکس مٹیریل کو رول کر کے کاغذ نما باریک شیٹ کی صورت میں باہر نکالتی ہے، اور پھر ان نوڈل شیٹس کو ایک مشین کی طرف بھیج دیا جاتا ہے جس پر لگے شارپ بلیڈ انہیں نوڈل کی طرح کاٹ کر شیپ دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد نوڈل کو ایک سائز پر رکھ کر کاٹ دیا جاتا ہے، جس کے بعد انہیں ایک ہول نما کیپ میں ڈال کر آئل میں ابلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب یہ اچھی طرح سافٹ ہو کر ابل جاتے ہیں تو انہیں ٹھنڈا کر کے کنویئر بیلٹ کے ذریعے پیکنگ مشین کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ مشین سب سے پہلے نوڈل کو کپ کے اندر ڈال کر اور پھر ان کے اوپر ٹیسٹی انگریڈینٹ اور سوسج کو ڈال کر سیل کر دیتی ہے، جس کے بعد ان میں صرف گرم پانی کو ایڈ کرنے سے یہ کھانے کے لیے بالکل تیار ہو جاتے ہیں۔